السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين وعزت کلمہ میں سمجھ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله صلوات على محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی خدا ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کیونکہ کل جو ٹائم دیا تھا ٹریفک کی وجہ سے کچھ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے دیر ہو گئی، کل پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ 8 بجے دیر میں پر ہم آ جائیں، اور جو ٹائم ابھی ہے تو ہمیں وہی خوجوں والی مجلس پڑھنی پڑے گی 30 منٹس اور 40 منٹس کی مجلس۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ افریقہ میں ہم جب بھی جاتے ہیں تو وہاں مجلس کا ٹائم ہوتا ہے 30 منٹس، 31 ہوتا ہے تو وہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو آج وہی صورتحال ہے۔ ارشاد ہوا حل ادلکم علی تجارت، اے انسان کیا تمہارا رب، کیا تمہارا پروردگار تجھے ایک ایسی تجارت کی طرف
ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دے جس میں نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو۔ تو ہم نے کہا یہ کون سا بزنس ہے جس کی طرف خدا اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اس کائنات میں دو سسٹم چلنے چاہیے، ایک سسٹم الہی ہے، ایک سسٹم کفر ہے، اور جس سسٹم نے ہم سب کو جکڑا ہوا ہے وہ سسٹم کفر ہے۔ کنٹری مسلم ہے پر سسٹم کفر والا سسٹم ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا کنٹری ہو یا کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں پر اسلامی سسٹم ہو۔ لفظ ہم لگا لیتے ہیں کہ نظام اسلامی، لیکن جس سوچ سے لوگ زندگی جی رہے ہوتے ہیں وہ سوچ جو ہے وہ اسلامی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم چہرے پر اسلام کا ماسک لگا لیں، ظاہراً اسلام ہو لیکن اندر اس کے جو سوچ و فکر ہے وہ فکر وہی ہے جو ظلم کی فکر ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ انسان اس زمانے میں لفظ پرست ہے، ظاہر پرست ہے، ظاہر پرور ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب محرم آ جائے تو گھر پر علم کو سجایا جائے۔ یہ علم پہچان ہے کہ جس گھر پر علم ہوگا وہ شیعہ کا گھر ہے، لیکن ہم اس کے باطن تک نہیں پہنچے۔ یہ کس کا علم ہے؟ عباس کا علم ہے۔ کون حضرت عباس، اور عباس کیوں بنے؟ حسین کے بھائی تو اور بھی تھے، لیکن اتنی عظمت، اتنا وقار حضرت غازی عباس کا کیوں ہے؟ حالانکہ سارے ام البنین کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں۔ عباس چمکے اس لیے کیونکہ عباس میں ادب تھا، امام کی اطاعت تھی۔ حضرت عباس اپنے امام زمانہ کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میرے امام زمانہ کیا سوچتے ہیں۔ حسین کے فرمان سے پہلے حسین کی سوچ کو ریڈ کر لیتے تھے۔ اس سے پہلے کہ امام کو کہنے کی ضرورت پڑے، غازی عباس آگے بڑھتے تھے اور اس فرمان کو بجا لاتے تھے۔ عباس کا ادب اتنا بلند تھا کہ امام حسین نے فرمایا کہ میری زیارت اور میری زری کے پاس آنے سے پہلے غازی عباس کی زری کے پاس جایا کرو۔ یہ مقام ملا۔ چند امام زادے ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے۔ بیٹا بات نہ کیا کریں، سب بات پڑھے محمد والے محمد۔ چند امام زادے ایسے ہیں جن کا مقام بلند ہے، جن میں جناب بی بی معصومہ قم ہیں، شاہ عبد العظیم ہیں تہران میں، جن میں غازی عباس ہیں، ایک اور امام زادے ہیں جن کی آپ زیارت کرنے جاتے ہیں سامراج کے راستے میں۔ یہ چند امام زادے ہیں جن کی زیارت کا ثواب اہل بیت کی زیارت کا ثواب ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ جسے اہل بیت سے فرمان ہے کہ جسے بھی امام حسین کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ تہران میں شاہ عبد العظیم کی زیارت کر لے، اور جسے جناب فاطمۃ الزہرا کی قبر کا زیارت کا ثواب لینا ہے وہ قم میں معصومہ کی زیارت کر لے۔ یہ چند امام ذات۔ انسان کو سوچنا چاہیے خدا اس طرح تو کسی کو مقام نہیں دیتا، ان کے وجود میں وہ کون سی صفت تھی جس کی وجہ سے عباس بنے۔ تو ہم گھر پر علم تو لگا لیتے ہیں، اور اس کا علم جو سب سے زیادہ با وفا بھی تھا، اور اس کا علم جس کے وجود میں جذبہ ایثار تھا، نہ کہ جذبہ قربانی، جذبہ ایثار۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی پیاسا ہے تو میں بھی پیاسا رہوں گا۔ آپ عاشورہ کے دن جو فاقہ رکھتے ہیں، یہ فاقہ ہے ایثار کا نام، کہ روزہ رکھنا حرام ہے، پانی پینا جائز ہے، لیکن مومن پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ میرا آقا حسین 1400 سال پہلے پیاسا تھا، لہٰذا آج کے دن میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ ایثار۔ حضرت عباس با وفا تھے، با ادب تھے، جذبہ ایثار تھا، اور کوئی مومن اسی عباس کا علم اپنے گھر پہ لگا لے اور اسی گھر کی چھت کے نیچے میاں بیوی لڑتے رہیں، بیٹا باپ کی بے احترامی کرے اور باپ بے ادب بن جائے، تو جس گھر میں ادب نہ ہو، اس کا مطلب یہ ظاہری علم ہے، اس علم سے میں نے کچھ لیا نہیں ہے۔ تو ہم ظاہر پرور ہیں، ہم کبھی بھی باطن میں نہیں گئے، ہم صرف سجاوٹوں کے پیچھے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے وجود کو سجا لیں۔ فرماتے جس طرح عباس کے علم کو اپنے گھروں کی چھتوں پہ بلند کرتے ہو، اسی طرح عباس کے کردار کو اپنے وجود کے اندر بلند کرو۔ یہ خوشی ہے اہل بیت کے لیے، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ جس کے وجود میں اہل بیت کی سوچ پائی جاتی ہو۔ تو میں نے کہا کہ عنوان بھی یہی تھا کہ معاش اور معاد۔ دنیا کی سوچ ہے کہ دنیا میں وہ نظام بنایا جائے جس نظام کی بیسک بنیاد ہو معاش۔ ظاہری طور پہ آپ کو مثالیں دوں
کہ اے انسان جب تو دوستی کرتا ہے تو تمہاری دوستی کرنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ معاش. مالدار ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، پیسے والا ہے، پولیٹیکل اس کے بڑے کنیکشنز ہیں، لہذا دوستی کروں گا تو کیا ملے گا؟ معاش کا فائدہ ملے گا. جب گھر میں بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو پہلی سوچ جو میں رکھتا ہوں وہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کا معاش مضبوط ہے یا نہیں ہے. ہمارے تعلقات یہاں تک کہ منبر پر آنے والے جب اپنی مجالس کی سلیکشن کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہاں سے میرا معاش مضبوط ہوگا. یہ سوچ اتنی جڑ پکڑ گئی کہ اس کا شکار مولوی بھی ہو چکا، اس کا شکار ایک مسلم بھی ہو چکا، اس کا شکار جو مجلس کروانے والا ہے وہ بھی ہو چکا، کیونکہ ہمارا معاشرہ چل ہی معاش پہ رہا ہے. اور یورپ کا معاشرہ اگر کامیاب ہے کیونکہ اس نے اپنے معاشرے کی بنیادوں کو کس پہ رکھا؟ معاش پہ رکھا. اسی معاش کو اگر نظم دو تو بہت بڑی سویلائزیشن بن سکتی ہے. اور اگر اسی معاد کو اہل بیت کی سوچ تھی، معاد والی سوچ، یعنی اہل بیت نے اگر اخلاق کو بڑھانا چاہا تو یہ کہا کہ مومن اگر یہ اخلاقی کام کرو گے تو تجھے جنت میں، تجھے قیامت میں یہ ثواب ملے گا. اگر ماں باپ کا احترام کرو گے تو قبر نورانی ہو جائے گی. اگر تم جوا اور رشوت کے پیچھے جاؤ گے تو قبر میں عذاب ہوگا. تو یہ سارا تصور آپ کو کہاں پہ لے جا رہا ہے؟ معاد پر لے جا رہا ہے. یعنی جتنی سزائیں ہیں اور جتنے انعامات ہیں وہ کہاں پہ مل رہے ہیں؟ مجھے یوم معاد میں مل رہے ہیں. لیکن دنیا کا نظام کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے اگر یہ کام کرو گے تو تجھے یہاں پہ انعام دیا جائے گا. اگر تم نے ٹریفک کے سگنل کو توڑا تو تجھے فائن یہیں پہ بھرنا پڑے گا. تبھی وہ انگریز جو وہاں پہ رہتا ہے جس کی پوری زندگی کا نظام معاش کی بنیاد پہ چلتا ہے، اب وہ ٹریفک سگنل کو بھی نہیں توڑتا. اس لیے نہیں کہ وہ خدا سے ڈر رہا ہے، اس لیے کیونکہ وہ کیمرہ سے ڈر رہا ہے. وہ کیمرہ وہاں پر موجود ہے، کیمرہ کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے، اور اگر یہ آنکھ اس پر جرمانہ نہ ڈالتی، فائن نہ لگاتی، یہ بھی سگنل کو توڑ دیتا. اگر یہ با اخلاق ہے، اس لیے با اخلاق ہے کیونکہ اسے اپنے پاؤنڈز اور پینیز کو بچانا ہے، اسے ڈالر کو بچانا ہے. اگر میں نے سگنل کو کراس کر دیا مجھے $100 دینے پڑیں گے، مجھے 100 پاؤنڈ دینے پڑیں گے. یہ ان پاؤنڈز کو بچانے کے لیے سگنل پہ رک جاتا ہے. اور میں نے کہا اس کے الٹا تصور کر دیجئے، اگر خدا یہ کہتا تھا اے مومن اگر تو غیبت کرتا، اگر کسی مومن کے پیچھے بات کرتا تو تجھے $1000 جرمانہ دینا پڑتا. واللہ کوئی مومن بھی غیبت نہ کرتا. اگر تو باپ کی بہترامی کرتا تو تجھ سے $1,00,000 پولیس لے گی. کبھی بھی کوئی اپنے والد کی بہترامی نہ کرتا. وہاں پر قوانین کی بنیاد کس پہ بنائی ہے؟ معاش پہ بنائی ہے. اگر کوئی بیوی طلاق لے لیتی ہے، آدھی ملکیت وہاں چلی جاتی ہے، کوئی مرد جرت ہی نہیں کرتا کہ اس کو ڈائیورس دے، کیونکہ مال کیا آ جاتا ہے؟ خطرے میں پڑ جاتا ہے. بیٹے کو بھی باپ اگر مارے گا، بیٹا شکایت کرے گا، اس پر فائن کیا جاتا ہے. تو یورپ کا باپ جو ہے وہ ڈرتا ہے، اپنے بیٹے کو صحیح راستے پہ لانے سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ وہاں پر مال خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن حسین نے کربلا میں ایک عجیب پیغام دیا. وہ پیغام معاش کو بچانے کا پیغام نہیں تھا. ایک طرف حر ہے، ایک طرف ابن سعد ہے، ایک طرف جناب زہیر ہے، ایک طرف شمر ہے. ایک اپنے معاد کو بچانے کے لیے حسین کے پاس ہے، دوسرا اپنے معاش کو بچانے کے لیے یزید کے پاس ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سارا معاملہ ہے معاش کا معاملہ، مال کا معاملہ. کبھی آپ نے سوچا کہ ایک میدان میں رک کر ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسالت کا دفاع کر رہا ہے اور دوسرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ کر جا رہے ہیں؟ ہم صرف سن کر نعرہ مارتے ہیں، صرف سن کر واہ واہ کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں سوچا وہ بھاگا تو بھاگا کیوں، اور علی رکے تو رکے کیوں. علی کے رکنے کی وجہ کیا ہے اور فلاں کے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر وجوہات کو انسان تلاش کر لے، ارے یہ صفت ہے جو انسان کو بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ صفت حسنہ ہے جو انسان کو رکنے پر مجبور کرتی ہے. اگر یہی صفات تیرے وجود میں آ جائے تو تم اسی منزل پہ آ جاؤ کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، تو بھی مثل حسین بن سکتا ہے. اگر حسین جیسی صفات تیرے وجود میں آ جائے تو بھی مثل علی بن سکتا ہے. اگر علی جیسی تمہاری صفات وجود میں آ جائے. آج تک ہم کہتے ہیں کہ یزید مردہ باد ہے. ہاں روحانی اعتبار سے یزید مردہ ہو گیا ہے، لیکن تجھے یزید کا کردار آج بھی نظر آتا ہے، مختلف قوموں میں نظر آتا ہے، مختلف افراد میں نظر آتا ہے. کبھی امام نے اصول دے دیا کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، تا قیامت جس کا کردار حسین جیسا ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی اے انسان یہ مت بھولنا کہ یزید مر چکا ہے. یزید کا کردار ان بدنوں میں، ان
ان جسموں میں، ان اجساد میں زندہ ہے، وہ تمہیں نظر آتا ہے کہ یزید کا ظلم زیادہ تھا یا آج داعش کا ظلم زیادہ ہے؟ ارے انہوں نے جلا بھی رہے ہیں، گردنیں کاٹ بھی رہے ہیں کہ عجیب واقعہ ہے۔ یہ موصل میں یہ ملاعین جب گئے تھے تو ایک باپ تھا، اس باپ کو کھانا دیا، باپ نے کھانا کھایا، آخر میں کہا کہ مجھے بیٹے سے ملنا ہے، کہ یہ جو سالن تم کھا رہے تھے اس میں تمہارے بیٹے کی بوٹیاں تھیں۔ یہ ظلم کہاں پر آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں؟ یہ داعش نے ظلم کیا، بچیوں پہ ظلم کیا۔ یہ کون سا کردار ہے؟ یہی یزید کی کڑی کا کردار ہے جو ان کے وجود میں ڈھلا ہوا ہے۔ اور آج آپ کو شہداء کا مقام نظر آتا ہے، قربانی اور جذبہ ایثار نظر آتا ہے، یہ کس کا کردار ہے؟ یہ حسین کا کردار ہے۔ تو دونوں کردار زمانے میں چل رہے ہیں، تجھے یہ سوچنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کبھی کسی کردار میں شدت ہوتی ہے، کبھی کسی کردار میں ضعف ہوتا ہے، یعنی کوئی کردار ضعیف اور دھیما ہوتا ہے، کوئی کردار قوی اور پاورفل ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہی ظلم شمر کی صفت تیرے وجود میں بھی ہو لیکن اتنی زیادہ نہ ہو لیکن اس کی جھلک موجود ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاش پروری، مقام پروری، شہرت پروری وہی کردار تیرے وجود میں بھی ہو لیکن اتنی بلندی والا نہ ہو، تھوڑا چھوٹا سا ہو؟ تو یہی کردار وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے اور تمہارے وجود کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو جنگ معصوم جسم سے نہیں ہے، معصوم جو جنگ کر رہے تھے وہ سوچ کی جنگ تھی کہ سوچ کو نابود کرنا ہے، جو معاش کی سوچ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے کمانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے گاڑی نہیں لینی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے گھر نہیں بنانا۔ تو گھر بھی بنا، تو گاڑی بھی لے، تو جاب بھی کر، صبح سے شام تک محنت بھی کر، لیکن اے انسان جو قدم اس معاش کے پیچھے جا رہے ہیں یہ سوچ رہا کہ یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں اس قدم سے کہیں میرا معاد تباہ تو نہیں ہو رہا، کہیں میری قیامت تباہ تو نہیں ہو رہی، کہیں میری قبر کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ تو تمہارے فیصلوں میں اگر قبر و قیامت ہوگی تب تمہارا فیصلہ حسین والا فیصلہ ہے، لیکن اگر تمہارا فیصلہ ون سائیڈڈ ہوگا کہ میں نے کہا کہ دجال ایک آنکھ رکھنے والا ہے، یہ ایک آنکھ یعنی اس کے فیصلوں میں ون سائیڈڈ فیصلے ہیں، یہ صرف اپنے معاش کو سوچتا ہے، یہ ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے تو اپنے ملک کا معاش سوچتا ہے، اگر اس کے لیے دوسرے ممالک تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ مثال امریکہ کی ہے، افغانستان کو تباہ کر لیا، پاکستان کو تباہ کر لیا، یمن کو تباہ کر لیا، عراق کو تباہ کر لیا، پورے دنیا کو تباہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ صرف اپنے معاش کو بچانے کے لیے۔ جو سیلفشنس کا تصور ہے اگر میں بچتا ہوں تو بچ جائیں، دنیا تباہ ہوتی ہو تو ہو جائے، یہی یزید کا تصور ہے، اگر میرا تخت بچہ ہے تو بچ جائے لیکن نبی کا نواسہ اگر اس کائنات سے جاتا ہے تو چلا جائے۔ عزیزو یہی تصور ہے جو اہل بیت آپ کے وجود میں ڈالنا چاہتے تھے کہ انسان کبھی معاد کے تصور کو ذہن سے نہ بھلانا، کیونکہ اگر تم نے معاد کو بھلا دیا تو تمہارے اعمال کو ایسی دیمک لگ جائے گی اور احساس تب ہوگا جب یہ روح بدن سے نکل کے جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے قدوم کو کیسے اٹھاتا ہوں۔ جب ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم ثبت لی قدم صدق، اے خدا میرے قدموں کو ثابت قدم بنا۔ ابھی حسینی ہو، راہ حسین پر ہو، لیکن کہیں یہ قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ ہمارے استاد تھے، بتاتے ہیں کہ جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جو ہماری زندگی تھی، مثلاً ایک بس سے سفر کرتے تھے، جبہے میں جب موجود تھے میدان جنگ میں، تو دوست سپاہی آپس میں جب جاتے تھے لڑنے کے لیے، عجیب جذبہ تھا، عجیب روحانیت ہوتی تھی کہ اگر ایک سیٹ بس کی خالی ہے کوئی بیٹھتا نہیں تھا، یہ اس کو کہتا تھا آپ بیٹھ جائیے، وہ اس کو کہتا تھا آپ بیٹھ جائیے۔ اگر کسی کو پیاس لگتی تھی تو کہتا تھا پہلے آپ پانی پیجیے، وہ کہتا تھا پہلے آپ پانی پیجیے۔ کہ ہم وہی ہیں جو میدان جہاد میں تھے، عجیب جذبہ تھا وہاں پر کہ ہر کوئی پہل کرتا تھا کہ پہلے آپ پہلے آپ۔ سونے کی باری آتی تھی، بسترے کم ہوتے تھے، آپ سو لیجیے ہم بعد میں سو جائیں گے۔ پانی کی باری ہوتی تھی، یہی مسئلہ، کھانا کم ہوتا تھا، پہلے آپ کھا لیجیے ہم بعد میں کھائیں گے۔ کا عجیب جذبہ ایثار تھا جب ہم جنگ لڑتے تھے۔ کہ ہم آج وہی ہیں، دوست بھی وہ سارے موجود ہیں، لیکن آج وہ جذبہ نہیں ہے۔ آج ہم یہ نہیں کہتے پہلے آپ پہلے آپ، تو کہتے ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پر وہ جذبہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہاں پر موت کا تصور تھا، وہاں پر قبر کا، تو سب کو پتا تھا جبہے کی طرف جا رہے ہیں کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ تو جتنا ہم ایثار کر سکتے تھے دوسرے، جتنا اخلاق
کہ اگر کوئی برا بلا بھی کہہ دیتا تھا ضبط کر لیتے تھے، صبر کر لیتے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو بخش دیتا تھا، وصیتیں ہاتھ میں ہوتی تھیں، بس بھائی مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں کب شہادت ہو، کب میزائل گرے، کب میں مر جاؤں۔ تو اتنا اسٹرانگ تصور تھا معاد کا کہ یہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی وہاں پر جھوٹ بولے، کسی کو اذیت دے۔ کہ آج ہم وہی لوگ ہیں، جبہا ختم ہو گیا، جب اس معاش میں جکڑ گئے، وہ تصور قیامت دھیما پڑ گیا، وہ تصور قبر دھیما پڑ گیا۔ ہم یہ سوچ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے تو ہمیشہ رہنا ہے، یہ سوچ کے گھر بنا رہا ہوں کہ مجھے تو ہمیشہ فار ایور یہاں کے لیے رہنا ہے۔ اب وہ تصور جب مٹ گیا تو وہ جذبہ بھی ہمارے وجود سے ختم ہو گیا۔ اب مومن کہتا ہے نا کہ اہل بیت اتنے بااخلاق کیسے تھے؟ اہل بیت اپنے لیے تصور معاد کو، قیامت کو زندہ رکھتے تھے۔ ہر رات جب سوتے تھے یہ نیت کر کے سوتے تھے کل صبح شاید یہ بدن اٹھ نہ پائے۔ یہی تصور کر کے اگر تم زندگی کے اعمال کرو گے، یہی تصور کر کے اگر مال کو جمع کرو گے تو یہ مال تجھے فائدہ دے گا، تو یہ زندگی تجھے فائدہ دے گی۔ یہ تصور اگر اپنے بچوں کو دو گے کہ میرے لال یہاں پر منیمم انویسٹمنٹ ہے لیکن میکسیمم اس سے تمہیں فائدہ لینا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو پانی کی ایک بوتل دیتا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے اس پانی کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ اس پانی میں بھنگ ملاؤ، اس پانی میں شراب ملاؤ، اس پانی میں روح افزا ملاؤ، اس پانی میں شکر ملاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیمن ملاؤ۔ جیسا پانی بناؤ گے ویسا تم پیو گے۔ اللہ نے 60-70 سال کی زندگی دی ہے، اے مومن اس زندگی کو جیسا بناؤ، یہ تیرا اختیار ہے۔ اس زندگی کو اچھا، اس سے تم میکسیمم فائدہ لیتے ہو کہ نہیں؟ اس زندگی کو میکسیمم اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہو کہ نہیں؟ اب زندگی کا ذائقہ تم نے جیسا بنایا وہی ذائقہ تمہیں چکھایا جائے گا۔ کہ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، یہ ذائقہ تیرا بنایا ہوا ہوگا۔ پھر مرتے وقت یہ مت کہنا کہ پروردگارہ یہ ذائقہ کڑوا کیوں ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی بنایا میں نے نہیں، بنایا تو نے ہے۔ تبھی جناب قاسم فرماتے ہیں احلا من العسل، چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ 13 سال کے بچے کو پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو مٹھاس دی ہے۔ کس کی مٹھاس ہے؟ ایثار کی مٹھاس ہے۔ کس کی مٹھاس ہے؟ اپنے وقت کے امام پر قربانی کی مٹھاس ہے۔ عزیزو اس تصور کو جتنا اسٹرانگ کریں گے پھر آپ کی زندگی کے فیصلے بھی کیا ہوں گے؟ نورانی ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم، کئی سال پہلے میں نے یہ واقعہ بتایا، اور یہ واقعہ اور ربط مصیبت کہ جب صدام ملعون واصل جہنم ہوا تو مولا حسین کے حرم کو انہوں نے وسعت دینا چاہے کہ حرم جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا حرم کو بڑھا دے۔ تو ظاہر انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی، بڑا رقبہ انہوں نے خرید لیا۔ کنسٹرکشن کا کام شروع ہونے والا تھا، لیکن اس راہ میں ایک چھوٹا سا گھر تھا وہ رہ گیا۔ تو انہوں نے ٹیم کو بھیجا کہ بھائی آپ جاؤ اس گھر کی ویلیو نکالو، مثلا گھر کی ویلیو ہے 30-40 لاکھ، تو آپ کچھ زیادہ رقم اس گھر کے مالک کو دینا تاکہ کسی اور جگہ پہ جا کے بڑا گھر لے لے۔ مثلا گھر کی ویلیو تھی 40 لاکھ، تو آپ اسے 70 لاکھ کی آفر کرنا اور بتانا کہ آپ کا گھر حسین کے حرم کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کسی کے لیے کیا ہوگی؟ کہ یہ پہنچے اور پتہ چلا کہ یہ گھر ایک مزدور کا، ایک بنا کا گھر ہے اور انتہائی غریب آدمی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو خوش ہو جائے گا اگر ہم اس کو اتنی بڑی آفر دیں گے۔ آئے اور اس بزرگ کو کہا کہ اس طرح امام کا حرم بن رہا ہے، یہ نقشہ ہے، بیچ میں آپ کا گھر آ رہا ہے، لہٰذا ہم آپ کو، اگر آپ کی گھر کی ویلیو ہے 50-60 لاکھ، ہم آپ کو 70-80 لاکھ دے رہے ہیں، لہٰذا آپ جا کے کوئی اچھا سا گھر بھی لیجئے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ بوڑھے نے تھوڑی دیر سوچا، اس نے کہا گھر کس کا ہے؟ کہا بھائی آپ کا گھر ہے۔ کہا بھائی میں نہیں بیچتا۔ انہوں نے کہا پیسے کم لگ رہے ہیں، ہم 5-10 لاکھ رقم اور بڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی میرا گھر ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ یہ چلے گئے، پھر اس کے پاس دوبارہ آئے، کسی اور کو بھیجا، وسادت کی، لیکن بوڑھا اڑ گیا کہ میں اپنا گھر نہیں بیچوں گا۔ یہ پریشان ہو گئی، عجیب شیعہ ہے مولا کا کہ گھر حرم میں جائے گا، دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، لیکن یہ گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پھر گورنمنٹ کا ایک آرڈر لے کر گئے کہ بھائی اتنی مہلت ہے، آپ گھر بیچے ورنہ ہم آپ کا گھر گرا دیں گے، اور کسی بھی صورت میں آپ کا گھر، یعنی جس طرح دھمکی ہوتی ہے وہ دھمکی بھی اس کو دی، لیکن پھر بھی بوڑھا تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ بوڑھا اپنے پرانے گھر کو بنانے لگا،
دیواروں پہ رنگ نہیں تھا، رنگ کرنے لگا، دروازے ٹوٹے پھوٹے تھے، اس کو نہ خود بننا تھا کہ اپنے سارے گھر کو اسے نیا کرنے لگا۔ پھر اس کے پاس میں بندے خدا کیا کر رہے ہو؟ ایک تو بیچ بھی لے رہے، اوپر سے گھر بنا رہے ہو، تجھے پتا بھی ہم گھر لیں گے، اس گھر کو گرانا ہے، ہمیں نئی کنسٹرکشن کرنی ہے۔ اس نے کہا میرا گھر ہے، میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ کہ جب اس نے اپنے سارے گھر کو نیا کر دیا، اس کا گھر بالکل بن کے تیار ہو گیا، اب اس بوڑھے نے پیغام دیتا کہا آ جاؤ، میں اپنا گھر حسین کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ پریشان ہو گئے، آ گئے کہ اچھا نیا کر کے مہنگا بیچنا چاہتے تھے، پرانا گھر تھا، ہم قیمت کم لگا رہے تھے، اب کوئی ہائی ویلیو دو گے اور بڑی رقم بتاؤ گے۔ اس نے کہا میں نے رقم کی بات کر کی، آؤ رجسٹری کے پاس چلتے، کہ وہاں پہنچے، کہ بتاؤ تو صحیح کتنے میں دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنا گھر مفت میں مولا حسین کو دے دیا۔ پریشان ہو گئے، غریب آدمی، بننا آدمی، 70-80 لاکھ معاش، 70-80 لاکھ یہ نگاہ معاشی ہے نا، معاش اس کا مضبوط ہو رہا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے مفت میں حسین کو گھر دیا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ سمجھ تو آتا ہے کہ امام حسین سے عقیدت ہے، تم نے نذرانے کے طور پر اپنا گھر امام حسین کو دے دیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا جب تجھے پتا تھا تمہارے گھر کو لیں گے، گرائیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، پھر تو نے اتنی محنت کر کے گھر کو بنایا کیوں؟ پھر اتنی محنت کر کے گھر کو نیا کیوں کیا؟ اس نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز حسین کو دے رہا ہے۔ تو اس ادب نے اجازت نہیں دی کہ اس مولا کو پرانی چیز دو، تو میں نے کہا اپنی چیز کو نیا کر کے امام حسین کو ہدیہ کریں۔ اس کی نگاہ تھی معاد پر، سوچ اس نے سمجھ لیا تھا بوڑھا ہو گیا ہوں، اس گھر کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، 70 لاکھ ملیں گے کیا ہوگا، 10-20 سال میں ویسے بھی مر جاؤں گا، تو اپنی آخرت کے لیے ایسا ذخیرہ بناؤں جب حسین کو یہاں گھر دوں گا تو الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو حسین مجھے وہاں کیسا کر دیں گے؟ جب نگاہ معاد والی نگاہ ہو، انسان اگر معاش میں جکڑ جائے، موضوع نہیں ہے، میں کل آؤں گا جو معاشرے کے عیوب ہیں، جس طرح ہم زندگی بسر کرتے ہیں، امام کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہم نے کتنی مدد کی اپنے مولا کی، اس انتظار میں امام آئے، مولا کے سپاہی موجود ہیں، امام کا نظام موجود ہے، میں نے اس نظام کو کتنے بچانے کی کوشش کی، دلوں کو کربلا لے جائیں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم یہی جذبہ جو اس بزرگ کے اندر موجود تھا کہ معرفت کا جذبہ ہم سب کو پروردگار عالم عطا کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ لفظ حسین سب کو آتا ہے تو بلند آواز وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، آواز کا معنی بلند آواز، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ
میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے نیلے رخساروں پہ۔ تاریخ میں دو علی ایسے ملتے ہیں جو بے وقت غسل زار و غدار روتے رہے۔ ایک علی مدینے میں جب نگاہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑ گئی، اپنا سر دیوار پہ رکھ بلند بلند آواز رونے لگے۔ دوسرے علی زین العابدین جب زندان شام میں غزالہ غسل دے رہی تھی، بچی کے بدن سے کردہ ہٹایا، ایسے زخم دیکھے کہنے لگی سجاد یہ نیل نشان کیسے؟ اس وقت سجاد بلند بلند آواز سے رونے لگے۔ ہمارے یہاں رسم ہے سیدہ زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں سکینہ ثانیہ زہرا ہے۔ بی بی بابا کے بعد رو رو کے مدینے میں چلی گئی۔ زہرا بھی جب روتی تھی مسلمان رونے نہیں دیتے تھے، سکینہ بھی جب بابا پہ روتی تھی کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی منو دادیانے مارتا تھا۔ سیدہ زہرا بھی بابا کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہی۔ مصیبتیں بڑی ملتی جلتی ہیں، پر میں جب قافلہ چلتا تھا سکینہ بابا کے سر کو بڑی حسرت سے دیکھتی تھی، رو کر کہتی تھی بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا اپنی بچی کو دیکھو۔ عجیب جملے ہیں، بابا ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا میرے سفید بالوں کو دیکھو۔ او بابا دادی کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، لیکن میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے۔ یہ بچی بابا سے عجیب کلام کرتی ہے، نظر کھون ای مہر عشق و امیدم کہ من تنہا کودک موسفیدم، بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں، او جس کے بال بچپن میں سفید ہو گئے۔ نظر کون ای مہر
عشق و امیدم که من تنها کودک قد خمیده بابا ذرا آنکھوں کو کھولو ذرا سکینہ کو دیکھو او بابا جس طرح دادی کی کمر جوانی میں جھک گئے او میری کمر بچپنے میں جھک گئے او بابا شمر نے اتنے دادیاں نے مارے پروردگار تجھے سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ تجھے اس بچی کی یتیمی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پروردگار تجھے وہاں میں سجاد کی گریے کا واسطہ ہم سب کے سفر برزخ اور قبر کو آسان فرما ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے عوام اور انصار میں شریک فرما حاضرین بھی اتنی شرعی حاجات ہیں ان حاجات قبول فرما انشاءاللہ کل کوشش ہوگی کہ ٹھیک 8 بجے مجلس ابتدا ہو جائے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد